شروع جو قرآن پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے ایک کچھ بھیجا تھا اور اس سے میں آغاز کرنا چاہ رہی تھی سیرہ کی اس چیز سے. میں نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیجا تھا if you remember, which was about خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی سے گزرنا چاہ رہی تھی, کانسیپٹ دینا چاہ رہی تھی. ہوں گے پاکستان میں رہی اور باقی جگہوں میں بھی سارے کھانے ہوں گے. ایک کیپسول ہوتا تھا جو ڈاکٹرز بہت دیتے تھے, فیفال وٹ, یاد ہے؟ اچھا, اس میں کیا تھا, ایک وہ کیس سا ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بالز ہوتے ہیں, ہے نا, اینڈ دیٹس بیسکلی کیپسولز اسی طرح ہوتے ہیں, یا تو ان میں پاؤڈر انکیسڈ ہوتا ہے یا اس میں جس جگہ پر آپ کو کوئی جیمز بہت سارے مل جائیں, بہت سارے قرآن یا حدیث میں موتی مل جائیں عمل کے اعتبار سے, اس کو ہم لوگ کیپسولز سمجھیں گے, ٹھیک ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. یہ سارا بتایا گیا ہے کہ کس کس سے حدیث ہم تک پہنچی ہے. روایت کرتے ہیں یحییٰ بن بکیر, انہوں نے روایت سنی اللیث سے, انہوں نے سنی عقیل سے, انہوں نے سنی ابن شہاب سے, انہوں نے سنی عروہ ابن الزبیر سے. عروہ ابن الزبیر آئی ہوپ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے. اور انہوں نے سنی عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین. انہوں نے کہا کہ جب آغاز ہوا وحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ سچے خوابوں کے فارمز میں ہوا, جو کہ دن ایسے لگتا تھا جیسے دن کی روشنی میں ہے. The commencement of the divine inspiration to Allah's messenger sallallahu alayhi wasallam was in the form of good dreams or true dreams which came true like bright daylight. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کیوں ضروری ہے کہ وہی جب آغاز ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنے اندر چینجز آنا شروع ہوئے ہیں. سب سے پہلا چینج یہ تھا کہ خواب سچے ہونے لگے. خواب سچے ہونے کی کیا کچھ کوالٹیز ہمیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خواب یاد رہ جاتا ہے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو. دوسری ایک یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ خواب سچے ہو جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ خواب بہت میننگ فل ہوتے ہیں. اگر آپ امام ابن سیرین کی جو کتاب ہے تعبیر اور رؤیا, اور اللہ نے کچھ علماء کو, کچھ اماموں کو, کچھ جو اللہ کے سلف صالحین جو بڑے گزرے, مثلا امام جعفر صادق, امام ابن سیرین نے اس پہ پھر کتاب لکھی. امام جعفر صادق نے کلیکٹ کیا, امام ابن سیرین نے کلیکٹ کیا جو بھی کسی بھی چیز کے بارے میں انٹرپریٹیشن ڈریمز کی, مختلف جنہیں اللہ نے یہ فن دیا تھا یا یہ گفٹ دیا تھا, وہ کس طرح سے ڈریمز میں جو سمبلز ہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور ڈریمز میں سمبلز کس طرح سے ہوتے ہیں, میری ڈریمز پہ یوٹیوب پہ سبل پہ پوری ٹاک ہے, مگر یہ کہ ہمیں بیسک پتہ ہونا چاہیے. کئی دفعہ صرف سمبلز آتے ہیں. اگر پانی نظر آ رہا ہے تو اس کے کیا معنی ہے, اگر کوئی خاص جانور نظر آ رہا ہے اس کے کیا معنی ہے, ایک پرٹیکولر سورہ اگر آپ نے دیکھی اس کے کیا معنی ہے, کون سے نبی نظر آئے اگر جن کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, کون سی کوئی خاص چیز نظر آئی. پھر یہ کہ آپ کو اگر اینڈ یو نو سم ٹائمز وی تھنک کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت بری ہے مگر وہ ایکچولی اس کے معنی اچھے ہوتے ہیں. سو یہ ایک گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیا ہے, اور اسی لیے نبوت کا ایک پرسنٹیج کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا ایک پورشن ہے. یعنی کہ نبوت نہیں ہے آف کورس, بٹ ٹرو ڈریمز آر a reflection of what a prophet of Allah feels like initially. اور آپ کو یوسف علیہ السلام کا پرٹیکولرلی پتہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص
گفٹ دیا تھا. سورہ یوسف پوری بھری ہوئی ہے. اب اس حدیث پر آگے چلیے, آپ لوگ نے آئی ہوپ کھولی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا کہتی ہیں, فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ, یہ ہم نے پڑھ لیا. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ, اگلا سٹیپ کیا تھا, پھر انہیں تنہائی اچھی لگنے لگی. And then the love of seclusion was bestowed upon him. Bestowed upon him. اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا کہ انہیں تنہائی اچھی لگنے لگی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَمْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. He used to go in seclusion in the cave of Hira, where he used to worship Allah alone continuously for many days before his desire to see his family. اب یہ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی وہ انتہائی بیلنسڈ ہے. فیملی کے ساتھ بہت ٹائم گزارا, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت, دوستیاں, ٹھیک ہے. مگر یہ تھا کہ اس طرح سے غار ہرا میں جاتے تھے کئی کئی دن کے لیے کہ وہ بہت دن بعد انہیں خواہش ہوتی تھی اپنی فیملی کو دیکھنے کی, اور صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے, حالانکہ تب اسلام نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, مکہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو بتوں کی پرستش ہوتی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ٹائم غار ہرا میں گزارنا شروع کر دیا. میں آگے کا تھوڑا انگلش میں ہی پڑھوں گی یا اردو میں, تاکہ پوری عربی حدیث مشکل ہو جائے گی, لیکن ضرور کوشش کیا کریں کہ عربی, جن لوگوں کو زیادہ شوق ہے وہ عربی میں حدیث پڑھیں, کیونکہ اس سے آپ کی عربی بہت امپروو ہوگی. He used to take with him the journey food for the stay and then come back to his wife Khadija to take his food likewise again, till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. وہ آتے تھے, کھانا اتنا لے کر چلے جاتے تھے کچھ دن کا, اور ظاہر ہے وہ بیسک ہی کھانا ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی غار ہرا چڑھ کے گیا ہے, اٹس ڈیفیکلٹ کلائم. اور سبحان اللہ, بی بی خدیجہ, دوسری ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جا کر کھانا دیتی تھیں. So you're also through this hadith understanding the importance of Khadija as one of the leaders of the women of Jannah. کیوں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ کھانا وہاں پہنچاتی تھیں, پر وہ منع نہیں کرتی تھیں. She knew کہ میرے ہسبینڈ اسپیشل ہیں and something is happening. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حق ان پر نازل ہو گیا جبکہ وہ غار ہرا میں تھے. فجاءہ الملک, ان کے پاس فرشتہ آیا یعنی جبریل علیہ السلام, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, فقال اقرا, پڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ما انا بقاری, I don't know how to read. قال فاخذنی فغزنی حتی بلغ من الجہد, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے بھینچ لیا. He caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me, پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا, اس نے پھر وہی کیا, دوسری دفعہ بھی, تیسری دفعہ بھی یہی ہوا. اور پھر جب ریلیز کیا تو قرآن کی پہلی جو ریولیشن ہے وہ آئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. ٹھیک ہے, اتنا حصہ وحی کے ذریعے آیا. اور اس کا ترجمہ کیا ہے, read in the name of your Lord who has created all that exists, created man from a clot of blood. Read and your Lord is the most generous. یہ 96th سورہ ہے قرآن پاک کی اور اس کی پہلی 3 آیات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں اس وحی کے ساتھ, اور ان کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے, کیونکہ ابھی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے کس کے پاس جاتے ہیں, فدخل علی الخدیجہ بنت خویلد, سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے پاس جاتے ہیں.
احادیث جب ہم پڑھتے ہیں نا ان سے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کیا ہم وہ ہیں کہ جب اگر کسی کا دل دھڑک رہا ہو یا وہ ٹرسٹ کے ساتھ ہمارے پاس آ سکے, وہ ہمیں بتانے سے ڈرے نہیں. کیا اسپاؤزز بھی ہمارا ریلیشن شپ یہ ہے؟ پھر کہا فقال زملونی زملونی, کہا کہ مجھے ڈھانک دو مجھے ڈھانک دو. جیسے آپ بہت زیادہ انگزائٹی یا فیئر میں ہوتے ہیں نا, تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو ڈھک لے. سورۃ المزمل میں یہی روٹ ہے, ذا میم لام. They covered him till his fear was over. ان کے اوپر ڈال دی گئی بلینکٹ, چادر, وٹ ایور. ان کا ڈر ذرا سا ختم ہوا. After that he told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. جب ڈر ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی, میں اپنی جان کے لیے ڈرتا ہوں. اب یہ جو بی بی خدیجہ کے الفاظ ہیں نا, یہ اصل چیز ہے جس کے لیے ہم نے اس حدیث کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اور حدیث سے جاننا ضروری ہے. ان کے جواب دیکھیے. وقالت خدیجۃ کلا, خدیجہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کلا, ہماری ماں نے کہا نیور, سوال ہی نہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ہونے دے. اب سوچیے ابھی اسلام نہیں آیا لیکن اللہ پر یقین اتنا ہے. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, یہ وہ حصے ہیں جو میں چاہوں گی کہ کہیں ہم لکھ کر لگا لیں. اللہ کی قسم, اللہ آپ کو کبھی بھی ڈسگریس نہیں کرے گا, آپ کی کبھی بھی دنیا میں آپ کی رسوائی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں گا. پھر جو حضرت خدیجہ پوائنٹس کہتی ہیں نا, یہ کیپسول شروع ہوا ہے. انک لتصل الرحم, آپ خون کے رشتے یا سحر کے رشتے جو بھی ہیں, رحم کے یہاں زیادہ بات ہوئی ہے, آپ رشتے نبھانے والے ہیں. You keep good relations with your kids and kin. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, اور آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ جو مسکین ہیں معدوم ان کی مدد کرنے والے ہیں. تحمل الکلہ کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتا, آپ اس کے ساتھ وزن اٹھانے میں مدد کرتے ہیں. پھر بی بی خدیجہ فرماتی ہیں وَتَقْرِ الضَّيْفَ, اور آپ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں. مہمان کی عزت اور تکریم اس لیے نہیں, you serve your guests generously, and that is not because that is something that is done socially. That is not because people will say, oh, ان کے گھر کی دعوتیں اتنی زبردست ہوتی ہیں. No, جو ہے گھر میں آپ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں. اسلامی اقدار میں سے ہے. آپ نے وہ سیکھا تھا نا, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, انشاءاللہ سورۃ الشورى میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا, کہ وہ کھانا جب فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں تو وہ کھانا ان کی طرف پاس کریں. ایک تو انہوں نے بچڑا بھون لیا اور اس کے بعد وہ کھانا فرشتوں کو سرو کر رہے ہیں باقاعدہ, بیکاز ہی تھنکس دے آر ہیومنس. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, and you assist the deserving calamity afflicted ones. پھر حضرت, اب اس میں آپ نے پوائنٹس کیا کیا دیکھے ہیں. رشتوں کو نبھانا, جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنا, غریب مسکین کا خیال رکھنا, ان کا ساتھ دینا, ان کی مدد کرنا, مہمانوں کی عزت, اور جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کرنا. یہ جو کوالٹیز کیپسول میں بتائی گئی ہیں, اس کے نتیجے پہ بی بی خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اللہ will never disgrace you.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں اس چیز سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں دنیا میں کسی کا اس طرح سے محتاج نہ کرے یا ہماری کبھی رسوائی نہ ہو، تو یہ کوالٹیز لکھ کے رکھنی ہے اور ان پہ عمل کی کوشش کرنی ہے. پھر خدیجہ، آپ کو قصہ پتہ ہے، حدیث میں لے کر جاتی ہیں ان کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس، جو کہ کرسچن بن چکے تھے آلریڈی، اینڈ ہی واز اے اسکالر، اور وہ وہ گاسپل سے یعنی بائبل سے، انجیل سے لکھتے تھے چیزیں جتنا اللہ کی مرضی تھی کہ وہ لکھیں. اور اس وقت تک وہ ایک بوڑھے شخص ہو چکے تھے اور ان کی نظر جا چکی تھی، اور وہ کرسچن بھی اس لیے ہوئے تھے کیونکہ وہ حق کی تلاش میں تھے، مگر تب تک اسلام نہیں آیا تھا. ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ورقہ کو کہ میرے اپنے کزن کو کہ آپ پلیز یہ اپنے نیفیو کا قصہ سن لیجئے، اپنے بھانجے یا بھتیجے کا قصہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ ایکسپلین کیا ورقہ کو. ورقہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ لگ رہا ہے. This is the same one who keeps the secrets whom Allah had sent to Moses. I wish I were young and could live up to the time when your people will turn you out. کاش میں جوان ہوتا، تمہاری مدد کر سکتا، اور میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تمہارے ہی لوگ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیران ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، ہی از ایکسٹریملی پاپولر ان مکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر پوچھتے ہیں او مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، will they drive me out؟ ورقہ replied in the affirmative. ورقہ نے کہا ہاں یہ تمہیں نکال دیں گے. اور پھر یہ حصہ سنیے، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا معزا ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی وفطر الوحی. ورقہ کہتے ہیں کوئی شخص نہیں وہ چیز لے کر آیا جو تم لے کر آئے ہو، مگر یہ کہ اس کو جواب کے طور پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. Anyone who came with something similar to what you have brought was treated with hostility. And if I should remain alive till the day when you will be turned out, then I will support you strongly. اگر میں زندہ ہوا اس وقت تک تو میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وحی میں فترہ آ جاتا ہے، یعنی گیپ آ جاتا ہے. اور آپ کو پھر جب آپ کو یاد ہے سورۃ الضحیٰ ہم نے ریسنٹلی اگر آپ نے سنیو کی تھی، اینڈ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. جب گیپ آ گیا تھا وحی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسیکیور فیل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم کیپسولس واچ کرتے ہیں جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں آئے، کیونکہ وہ ہمارے لیے عمل پوائنٹس ہوتے ہیں. دوسری بہت اہم بات کیا ہے، جب ہم حدیث کو اس طرح سے پڑھتے ہیں نا تو ایک کسک ہوتی ہے، ایک خواہش جاگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو مزید تفصیل سے پڑھنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے ہم ساتھیوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ تو بہت سارا سیرہ کا حصہ آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موقع دے کہ انشاءاللہ ہم سیرہ کو بھی تفصیلاً پڑھ سکیں. کیونکہ عملی جو نمونہ ملتا ہے، جو حضرت بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے کہ وہ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، اور بی بی عائشہ کہتی ہیں کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو سبحان اللہ، قرآن in action is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's life. So الحمدللہ رب العالمین.
کہ ہمیں حدیث پڑھنے کا موقع ملا. مجھے تو حدیث پڑھنے میں ایک چاشنی یہ بھی محسوس ہوتی ہے, مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے. اور کیونکہ جب آپ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت دفعہ درود آٹومیٹکلی پڑھتے ہیں, اور سبحان اللہ, دیٹ از بیوٹیفل in its own self.